بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء آیت نمبر 29 and 30. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، نہیں تم کھاؤ تمہارے مال آپس میں ناحق طریقے سے، غلط طریقے سے، چاہے کہ ہو تجارت تمہارے آپس کی رضامندی سے، اور نہ تم معاشی ڈر سے قتل کرو اپنوں کا، بے شک اللہ تم پر انتہائی مہربان ہے. آیت نمبر 30. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور جو کرے یہ حرکت زیادتی اور ظلم سے، سو ضرور ہم داخل کریں گے اسے جہنم کی آگ میں، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. سورۃ النساء انشاءاللہ آیت نمبر 29 سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ دیکھیے نکاح کے جو مسئلے مسائل تھے الحمدللہ 28 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کر دیا ہے. اوکے، اب دیکھیے وہ بھی نکاح وغیرہ کے مسائل جو ہے، مہر کے مسائل، یہ بھی انسانی تعلقات سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، اور آگے کی جو بھی آیتیں آ رہی وہ ساری انسانی جو ہے ریلیشن سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. جیسے کہتے ہیں 29 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ان تکون تجارہ، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نہیں تم کھاؤ تمہارے مال آپس میں ناحق طریقے سے. ہاں لیکن ایکسیپشن از دیر کہ الا ان تکون تجارہ ان تراضی منکم، لیکن کیا ہے کہ اگر آپس میں اگر تمہارے بیچ میں کچھ بزنس ڈیلنگ ہو رہی ہے تو الگ بات ہے، آپس میں تمہاری رضامندی ہے، بزنس ڈیل کر رہے ہو، ایک ہاتھ سے چیز لے کر ایک ہاتھ سے پیسے پے کر رہے ہو، وہ الگ بات ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے کہ باطل طریقے سے کسی کے مال کو کھانے کو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا بالکل نہیں ہے. اچھا، باطل طریقے سے کس کس طریقے سے مال کھایا جاتا ہے؟ ان رانگ وے، کیا کیا طریقے ہوتے ہیں غلط طریقے سے کسی کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا؟ کیا کیا طریقہ ہے بتائیے، آپ کے ذہن میں جو بھی ہو بتائیے. ظلم میری آواز آ رہی ہے اور آپ کی؟ جبر کر کے.
ظلم اور جبر کر کے. پھر اس میں پھر ایک کوشچن کریٹ ہوتا ہے, ظلم اور جبر کیا ہے پھر ابھی. ہاں ظلم ٹھیک و ہے, جبر جو جب انسان اپنی کسی اور کی دولت کو ہتھیانا چاہتا ہے یا پھر وہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, کوئی زمین ہو, جائیداد ہو, زیور ہو, کچھ بھی, یا پھر چوری, چلیے ظلم ہے. اوکے ٹھیک ہے. چلیے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اور کوئی آپ میں سے آپ کے ذہن میں جو بھی باتیں بتائیے اس آیت کے تعلق سے. ناحق طریقے سے کیسے مال کسی کا کھاتے ہیں. چلیے دیکھیے, جو رشوت وغیرہ دی جاتی ہے تو انسان کیا خوشی سے دیتا ہے؟ دیکھیے باطل طریقہ وہ کہ انسان اپنی خوشی سے مال وہاں پہ خرچ نہ کرے, تو اگلا جو ہے اس کے مال کو ناحق طریقے سے کھا رہا ہے. ڈونیشن لوگ دیتے ہیں, رشوت لیتے دیتے ہیں, تو دینے والا ڈونیشن کوئی خوشی سے تو کوئی ڈونیشن دیتا ہے. کبھی سنا آپ نے میں نے خوشی میں بڑا وہاں پہ ڈونیشن دیا؟ سنا آپ نے کبھی؟ اور اسی طریقے سے دیکھیے کہ ہم معمولی بات پر دھیان نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تک کہ سمجھے کہ کسی کوئی مر گیا ہے, کسی کا انتقال ہو گیا ہے, مرنے والا تو بیچارہ چلا گیا, اس کے پیچھے اس کے مال کا جو استعمال کیا جاتا ہے ناحق طریقے سے, کہ اس کے مال میں سے جو ہے وہ دعوتیں اڑائی جاتی ہے, اس کا سالانہ منایا جا رہا ہے, اس کا دسواں منایا جا رہا ہے, اس کا تیجا منایا جا رہا ہے اس کے پیسے سے. یہ مال اس کا ناحق طریقے سے انسان نے کھایا. پھر اسی طریقے سے دیکھیے کہ ایک بلا جو نکلی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا چلے ٹریٹ دیجئے, آج تمہارا برتھ ڈے ہے ٹریٹ دو, اینیورسری ہے ٹریٹ دو, دین اس کے بعد جو ہے وہ بلا وجہ کی دعوتیں توڑتے ہیں لوگ. جو یہ بھی دیکھیے ناحق طریقہ ہے, یہ بھی ناحق طریقہ ہے. دیکھیے بہت معمولی سی بات ہے, حالانکہ یہ بہت ہی تو بہت ہی معمولی بات دیکھا جائے تو. ہر دوسرا انسان ہم کو نا اس بالکل اس برائی میں ملوث دکھتا ہے ہمیں, بہت ہی معمولی بات ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ آپ جس سے ٹریٹ لے رہی ہیں کیا وہ خوشی سے دے رہے ہیں؟ دیکھیے کوئی خوشی سے آپ کو دعوت دیتا ہے تو موسٹ ویلکم, آپ اس کو ایکسپٹ کریے. لیکن کسی کی آپ کیا کر رہی ہیں, اگلے میں بوجھ ڈال رہی ہیں, ناحق طریقے سے آپ اس سے جو ہے وہ پیسے سے نکلوا رہی ہیں, ٹریٹ لے رہی ہیں. تو دیکھیے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے جو میں بھی کہ اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بن سکتی ہے. یہاں پر پھر آگے بتایا جا رہا ہے, اب جو باتیں آ رہی ہیں یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو, تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ناحق طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ. پھر دیکھیے اسی طریقے سے سود کا لین دین وغیرہ جو ہوتا ہے, کوئی بھی انسان خوشی میں سود نہیں لیتا ہے نا. سود پہ لون لینا, انٹرسٹ پہ جو ہے وہ لون لینا, الحمدللہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز میں جو لوگ جو انوالو ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی کتنی ناسور بن جاتی ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ ناحق طریقے سے کسی کے مال کو اس طریقے سے استعمال کرنا. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر ان سب برائیوں میں پڑا ہوا ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے, یعنی اپنے آپ کو کبھی کبھی فار ایگزامپل کسی نے لون لیا ہے, اتنا پریشان ہے کہ اپنی جان کو بھی اس کو ہلاکت میں ڈالنی پڑتی ہے, کبھی کبھی اپنی جان سے بھی بیچارہ وہ چلا جاتا ہے. اس لیے آیت کا اگلا حصہ بول رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تم اپنے آپ کو قتل مت کرو, تم اپنوں کا قتل مت کرو, اپنے آپ کا قتل مت کرو. یہاں پر قتل سے مراد کیا ہے کہ معاشی, یعنی انسان کی اکانومی جو ہے پوری ہل جاتی ہے. باطل طریقے سے کسی کا مال ہم کھاتے ہیں تو اس کا جو معاشی لیول ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. تو اس طریقے سے ناحق مال کھا کے اس کو ہلاکت میں مت ڈالو, اور نہ تم ان چیزوں میں پڑھ کے اپنے آپ کو ہلاک کرو. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ ہے تم پر بہت بہت ہی مہربان ہے, بہت زیادہ اللہ تم پر رحم کرتا ہے. کس طریقے سے کہ دیکھیے آج اگر یہ آیت مجھ تک آپ تک نہیں پہنچتی, تو اگر ان آیتوں کو اگر لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں اور ان برائیوں میں پھیلے ہوئے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, تو دیکھیے کہ اللہ کا احسان مانیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناحق ایک دوسرے کا مال کھانے سے جو ہے وہ منع کیا. ٹھیک ہے, کسی کے یعنی اس طریقے دیکھیے تجارت کی بات آئی ہے, پھر اس پر بہت سارے اسٹوڈنٹ ہمارے سوال اٹھاتے ہیں, باجی اگر ہم سے کوئی جیسے سمجھے کہ ہم لائک بزنس کرتے ہیں, یعنی کچھ ہم مال خرید کر لاتے ہیں, پھر اس کے اوپر تھوڑا پروفٹ رکھ کے اس کو سیل کرتے ہیں, اس کی اجازت اللہ نے دی ہے, جیسے کہ اس میں ان تکون تجارہ ان تراض منکم, اگر آپس میں تمہارے بزنس کے تعلق سے تم ایسا کرتے ہو تو یہ خیر ایسا نہیں کہ باطل طریقے سے کھا رہے ہو تم. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے کبھی کہ دیکھو آپ کسی سے سامان منگوا رہی ہیں یا آپ کسی کا سامان لا رہی ہیں, آپ نے ایک ایسٹیمیٹ ان کو بتایا, اب وہ اوور ہو گیا,
یعنی اس کا پرائس اوور ہو گیا، کچھ ہو گیا، انڈر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن پرائس اوور ہو گیا تو آپ بول سکتے ہیں ان کو سامنے سے، یہ آپ ناحق طریقے سے پیسے نہیں لے رہے ان سے، بلکہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف بہت ہی واقعی عدل والا ہے، کہیں پر بھی آپ کے پیسے جانے نہیں چاہیے اور نہ آپ کسی کا ناحق کھاؤ. یہ بالکل کلیئر اینڈ کٹ ایک دم آیتوں میں آپ کو اور مجھے یہ میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے بعد آیت نمبر 30 میں کیا بولا جا رہا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو بھی یہ حرکت کرے گا بالکل ظلم اور زیادتی سے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ضرور ہم داخل کریں گے اس کو جہنم کی آگ میں. بتائیے یہ انسان کتنی معمولی سمجھتا ہے اس کو، لیکن انسان کی ایک یہ حرکت اس کو جہنم تک لے جانے کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو آیت نمبر 30 میں بتا رہے مجھے اور آپ کو. آپ کو یہ سوچے کہ آج 100 میں سے آئی تھنک سو کہ 95% لوگ اس برائی میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی سوچے کہ ہاؤ اٹ از پاسبل، کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے اتنے لوگوں کو آگ میں ڈال دیں گے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اب وہاں پر ایسا کرنا بہت آسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. کوئی یہ سوچے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جو ہے ایسے آگ میں ڈال دیں گے، تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. دیکھیے آپ، میں، ہم میں سے کوئی یا ہمارے اطراف میں ہم کسی کو دیکھے، چاہے وہ فیملی ممبر میں سے ہو کوئی بھی ہو، اگر وہ ایسی کسی برائیوں میں ملوث ہے تو کوشش کریے آیتوں کے ذریعے ان کو میسج دینے کی کوشش کریے. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.